تو الیکشن کمیشن کا مقابلہ حکومت ایک نیا محاذ جو ہے وہ کھل گیا ہے. حکومتی وزراء نے بہت ہی ڈائریکٹ طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو مخالفت ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی، اس کی آڑ میں انہوں نے کافی جو ہے گولہ باری کی ہے الیکشن کمیشن پر. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا ضرورت ہے اعظم سواتی صاحب نے، ہم تو خود سے حکومت بھی الیکشن کروا سکتی ہے، جو کہ یقیناً آئینی پوزیشن نہیں ہے. ساتھ میں جلانے کی بھی بات کی گئی ہے کہ ایسے اداروں کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے. فواد چودھری صاحب نے بھی سخت باتیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک پورا جو ہے ایک کانفرنٹیشن جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر شروع ہو گئی ہے، اور یہ خدا جانے کہاں پر جائے گی. ابھی الیکشن کمیشن نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اور برہمی کا اظہار بھی کیا ہے ان بیانات پر. ایک تو یہ ہمارا میجر ٹاپک ہوگا آج. دوسرا یہ کہ جاوید لطیف صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں شیخو پورہ سے، انہوں نے اعلان کیا ہے، بلکہ یہ بیان آج ان کا آیا ہے سامنے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں وطن. ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی تھی. اب تو پی ایم ایل این کے اپنے ایک ایم این اے جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ کس حد تک ممکن ہے اور کن شرائط اور کن حالات میں میاں صاحب واپس آئیں گے ملک میں. تو یہ دو بڑے موضوعات ہیں. اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات یہ بھی کریں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے اور ریلیز کا ایک شیڈیول بنا رہی ہے. پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے، کہاں تک کامیاب ہوگی، کیا اس میں اتحاد باقی ہے، کیا اس میں حوصلہ یا ہمت یا کوئی امپیکٹ بھی اس کا ہوگا کہ نہیں، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور کل سپتمبر 11 کی 20ویں اینیورسری ہے. 20 سال پہلے امریکہ میں جو حملے ہوئے تھے، اس کے بعد 20 سال کی پوری ایک تاریخ ہے. لیکن جو اس میں اہم بات ہمارے پڑوسی ملک میں ہے کہ طالبان حکومت جو ہے، افغان حکومت جو نئی ہے، وہ اس کے کابینہ کل اپنی حلف اٹھائیں گے، اور ایک سنگ میل جو ہے، ایک تاریخی دن وہ ہوگا افغانستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور میرے خیال سے یہ چلتے ہیں. سیٹھی صاحب، آپ نے پچھلے ہفتے بھی ایک اداریہ لکھا تھا ریگنگ کے اوپر، اور آج بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل کرپشن جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے آئین کو پرورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آج کے ان بیانات سے ظاہر ہوتی ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر جو ہے حکومت بالکل غیر لچکدار رویہ رکھے ہے، اور جہاں تک آئین کو بھی بائی پاس کرنے کا سوال ہے تو وہ اس پہ بھی وہ ہچکچا نہیں رہے. یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو خبر ہے. اور کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر میں تبصرہ کر دیتا ہوں. اگر سولنگی صاحب ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد میں پھر بتاتا ہوں کہ کیوں ہو رہا ہے. تھوڑی سی خبریں سولنگی صاحب سے لیتے ہیں. چلیے سیٹھی صاحب، آج کی جو بڑی خبر ہے وہ الیکشن کمیشن کے ارکان موجود تھے، ان کے اسپیشل سیکرٹری موجود تھے. یہ سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی ہے برائے انتخابی اصلاحات، اور اس کے جو چیئرمین ہیں یہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر ہیں. 14 ارکان کی کمیٹی ہے. اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، باپ کے بھی ہیں، ایم کیو ایم کے بھی ہیں. تو وہاں پر ابھی پچھلے دنوں چیئرمین سینٹ نے ایک خاتون کو اپنے طور پر نامزد کیا. اس پہ بھی خاصا جھگڑا ہوا. اس سے پہلے جھگڑا اس پہ ہوا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ان سے پوچھے بغیر چیئرمین سینٹ نے نکال دیا. پھر انہوں نے احتجاج کیا، وہ واپس آئے. آج وہاں پر ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے جو آئی ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس حوالے سے میٹنگ تھی. تو پہلا جھگڑا اس پہ ہوا کہ جو خاتون جو ممبر تھی انہوں نے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ویڈیو لنک پہ لیں اور میرا ووٹ لیں. اس پہ باقی لوگوں نے اعتراض کیا تو وہاں پر جھڑپ ہوئی. اعظم سواتی صاحب جو آج کل ریلوے کے وزیر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خوب سنائی الیکشن کمیشن کو کہ آپ کرپٹ لوگ ہیں، آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے.
آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو آگ لگا دینی چاہیے. اور اس طرح سے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. پیچھے سے انہوں نے کمیٹی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بھی مسترد کر دیا, آئی ووٹنگ کو بھی مسترد کر دیا, ووٹنگ کرا کے مکا دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ وزیر سارے جو ہے جن میں الیکشن کمیشن کو آگ لگانے والے اعظم سواتی بھی موجود تھے پریس کانفرنس میں, اور اس میں فواد چودھری بھی تھے اور بابر اوان صاحب وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ خاصے لتے لیے الیکشن کمیشن کے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے, چیف الیکشن کمشنر, یہ ان کے نواز شریف کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اپوزیشن کے, اور انہوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو یہ استعفیٰ دیں, اور ہم سب سے بڑی پارٹی ہے, ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا ہے, ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, اور ان کو سیاست کرنی ہے تو یہ الیکشن کمیشن سے نکل کر آ کر الیکشن لڑے. اب رضا نے آپ کو بتایا کہ پیر کے دن انہوں نے اپنا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے. اب جو قانونی ان کے پاس کافی اختیارات ہیں, ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا فارن فنڈنگ کیس, اس پہ بھی وہ فیصل وافدہ والا معاملہ, اس پہ بھی. تو اب وہ کیا کرتے ہیں. لیکن ادھر سے پی ڈی ایم کا بھی اجلاس تھا آج, ان کے مجلس عاملہ کا, انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں. ابھی 26 تاریخ کو اسلام آباد میں بڑا وہ کوئی کنونشن کرنے جا رہے ہیں. وکلا کا کل آپ نے دیکھا, اور پیر کے دن اس سے بھی پہلے 12 اور 13 دونوں دنوں پہ صحافی پارلیمان کے سامنے دھرنا دیں گے. تو اب بتائیے کہ جی بالکل. تو سولنگی صاحب یہی میں چاہ رہا تھا کہ سیٹھی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اتنی ٹینشن اور اس قدر پولرائزیشن کا ماحول کریٹ کر دیا. بھی تو الیکشن کافی دور ہیں, انلیس کہ یہ بڑے قریب وہ سوچ رہے ہیں کہ منعقد ہوں گے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور سیٹھی صاحب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی مصر کیوں ہے ان ساری امور کے اوپر؟ دیکھیے اس میں 2-3 باتیں آ گئیں. پہلی تو سولنگی صاحب نے بتایا کہ کس قسم کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں, جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کی اب جھڑپ ہو گئی. سیاسی جماعتیں چھوڑ دیں, وہ تو جھڑپ ہے ہی, وہ تو لڑائی ہے, جنگ ہے. جھڑپیں جو ہیں وہ اب 2-3 جگہ پہ اور شروع ہو گئی ہیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک اب آلموسٹ وار ڈکلیئر کر دیا حکومت نے آن دی الیکشن کمیشن. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جرنلسٹ کے ساتھ کلیئر کٹ جھڑپیں ہو رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ وکلا حضرات کے ساتھ ٹھیک ٹھاک جھڑپیں ہو رہی ہیں. جو شاید بات مس ہو گئی اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں. جو جھڑپیں سپریم کورٹ کے اندر شروع ہو گئی ہیں اس کا حوالہ بھی ہمیں دینا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا آن دس کوسچن آف سینیورٹی پرنسپل, 8 کے بینچ میں اندر ڈویژن ہو گئی. چیف جسٹس صاحب اور ایکٹنگ چیف جسٹس ایک طرف تھے اور اٹارنی جنرل ان کے ساتھ تھے, اور دوسری طرف باقی لوگ, ایک بار 2 لوگ بینچ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ایک تو بار کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی بالکل اس وقت بار اینڈ بینچ کے درمیان پرابلم ہے, اور بینچ کے اندر اب پرابلم شروع ہو گئے. یہ پہلے نہ, یہ آپ نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا آن دا کیس آف قاضی فائزی صاحب, یہاں جھڑپیں ہوئی ود ان دی بار اینڈ بینچ اینڈ دین ود ان دا بینچ, جس کی وجہ سے ایونچولی جو فیصلے آئے وہ کترا کترا کر کے قاضی فائزی صاحب کے حق میں آئے. آخری فیصلہ 6-4 پہ آیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل کے اوپر بھی ایک موقف ججز نے اور باقی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے, اور وہ بھی چیف جسٹس اور ایکٹنگ چیف جسٹس ایک طرف اور باقی سب دوسری طرف. یہ بہت اہم ہے رضا. یہ میں اب اس سے کچھ کنکلوژنز ڈرا کروں گا, یہ ساری چیزیں جس کا ذکر ہوا ہے. آپ کو پتا ہے میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کرائسس بن رہی ہے آہستہ آہستہ,
ہم لوگوں کی توجہ رہی ہے آن دی اکنامک سائڈ کہ جی اکنامک کرائسس ہے. پھر ہم نے کہا کہ فارن پالیسی کرائسس جو کہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں, مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن کے اندر ایک کوئی ماحول بھی بننے جا رہے ہیں جس طریقے سے حکومت نہیں کر رہی اور لوگوں کے ساتھ جھگڑے کر رہی ہے اور ایک فاشسٹ قسم کی طریقے کے ساتھ ساری اوپینین کو ڈراؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آہستہ آہستہ آوازیں کھڑی ہو رہی ہیں. اب جو سب سے اہم بات ہے کہ وکلا حضرات تو لڑ رہے تھے, جرنلسٹ بھی لڑ رہے تھے, مگر یہ جو الیکشن کمیشن کے اندر ہوا ہے ان کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی ہے اور جو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژنز ہو رہی ہیں, میری یہ پریڈکشن ہے کہ یہ ساری جو کرائسس چل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر آگے لگی ہوئی ہیں, یہ ایک صرف وقت کی پابندی ہے, یہ سب اکٹھی ہو جائیں گے. اور میں آج ایک پریڈکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس پریڈکشن کے اندر آگے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے اور یہ کرائسس بڑھتی جائے گی اور حکومت ایک آمرانہ طریقے کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی, حکومت اور بھی ایک دلدل میں پھنسے گی. اور یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک آبجیکٹو انالیسس دے رہا ہوں.